سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب و صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا او بھی نہیں او بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا گیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا گیا، شکر کرم تر سے سجا او بھی نہیں او بھی نہیں۔ حضرات محترم، ابھی میں نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین طہ و یاسین شفیع المذنبین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، بے سمجھے اور ہنسی بنا لے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس نے صاف صاف بیان کر دیا ہے، قرآن مقدس نے واضح لفظ میں فرما دیا ہے کچھ لوگ ہیں جو کھیل کی چیزیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے انہیں بہکا دے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے، آج ہم اپنے سماج کے حالات کو دیکھیں، آج ہم اپنے سوسائٹی کا جائزہ لے، آج ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھیں، آج ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوگا کہ آج ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ آج ہر گھر میں کھیل کی باتیں ہو رہی ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ٹی وی خرید کر لا رہے ہیں، آج ہر گھر میں کھیل کی چیزیں خریدنے کی باتیں ہو رہی ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے وی سی آر خرید کر لا رہے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے موبائل خرید کر لا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت لگی مگر ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت گئے، وی سی آر کو دیکھنے کے لیے وقت گئے۔ آج ہمارے پاس مسجد کی طرف جانے کے لیے وقت لگی مگر ٹی وی کو دیکھنے کے لیے وقت گئے، وی سی آر کو دیکھنے کے لیے وقت گئے۔ آج ہمارے پاس نیک مجلسوں میں جانے کے لیے وقت لگی، دینی مجلسوں میں جانے کے لیے وقت لگی مگر الگ الگ جگہ گھومنے جانے کے لیے وقت گئے، ہوٹلوں پہ چائے پینے جانے کے لیے وقت گئے۔ آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت لگی مگر کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے وقت گئے۔ آج ہمارے پاس نیک کاموں میں حصہ لینے کے لیے وقت لگی مگر کرکٹ میچ کو دیکھنے کے لیے وقت گئے۔ آج ہمارے پاس حدیث پاک پڑھنے کے لیے وقت لگی مگر گھنٹوں گھنٹوں تک موبائل چلانے کے لیے وقت گئے، گھنٹوں گھنٹوں تک موبائل پہ بات کرنے کے لیے وقت گئے۔ آج ہمارے پاس دینی کتاب پڑھنے کے لیے وقت لگی، تاریخی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت لگی مگر گھنٹوں گھنٹوں تک اخبار پڑھنے کے لیے وقت گئے، گھنٹوں گھنٹوں تک دنیاوی کتاب پڑھنے کے لیے وقت گئے۔ آج ہمارے پاس تبلیغ کے لیے وقت لگی مگر دنیاوی لہو کے لیے وقت گئے۔ یاد رکھو مسلمانوں، کل قیامت کا دن جب تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو ٹی وی نہیں کام آئے گی، وی سی آر نہیں کام آئیں گے، ٹی وی نہیں کام آئیں گی، دنیاوی لہو نہیں کام آئیں گے بلکہ نماز کام آئے گی، اللہ رب العزت کی عبادت و شجاعت کام آئے گی، اچھی اعمال کام آئیں گے۔ حضرات محترم، آج پوری دنیا میں مغربی تہذیب و تمدن پھیل رہا ہے، انگریزی تہذیب اپنا دامن پھیلا رہی ہے، انگریزی تعلیم عام ہو گئی ہے، دینی تعلیم سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دینا بہت سے فخر سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سے پڑھانا اپنے وقار کو اونچا سمجھتے ہیں۔ آج سماج کے لوگ دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، آج سماج کے لوگ دینی تعلیم کو لمبی مسیح تصور کرتے ہیں، آج سماج کے لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بہت دور رکھتے ہیں، آج سماج کے لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی کوشش نہیں کرتے مگر انگریزی تعلیم
گئے مگر انگریزی تعلیم دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کو کرتے گئے. انگریزی تعلیم دلانے کے لیے ڈونیشن کے نام پر لاکھوں روپیے رشوت دے دیتے ہیں. انگریزی تعلیم دلانے کے لیے مائیں اپنے بچوں کو روزانہ دولہا کی طرح سے جا کر اسکول پہنچاتی ہے اور لینے کے لیے اسکول پہنچ جاتی ہے. حضرات محترم دینی تعلیم کے لیے کوئی تسبیح احتشام نہیں, دینی تعلیم کے لیے کوئی شان و شوکت نہیں, دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں, دینی تعلیم کو ان کا کوئی واسطہ نہیں, دینی تعلیم سے کوئی اخلاق و محبت نہیں, دینی تعلیم دلانے کی کوشش نہیں کرتے. کسی طرح اپنے بچوں کو قرآن مقدس کا ناظرہ پڑھا دینا کی اعلیٰ تعلیم تصور کرتے گئے. حضرات محترم جب ہمارا کردار یہ ہوگا, جب ہمارا اعمال یہ ہوگا تو ہمارے سماج سے برائیاں کیسے دور ہو سکتی ہے. ہم دینی تعلیم سے دور ہوں گے تو ہمارے سماج کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ روز بروز گناہوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. جب ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو حلال و حرام کیسے پہچان سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ روز بروز گناہوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. قسم خدا کی مسلمانوں توبہ کے ساتھ کہتا ہوں جو آج دنیا میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس کی وجہ سے آپ کو صرف دنیا میں عزت ملے گی, صرف تعلیم صرف دنیا میں کام آئے گی. اگر آپ دینی تعلیم حاصل کرو گے تو ایک دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. تمہاری دنیا بھی سورے گی اور آخرت بھی سورتی ہوئی نظر آئے گی. حضرات محترم آج ہمارے نوجوان اسلامی ماحول سے کوسوں دور ہے. اسلامی ماحول سے ان کا کوئی واسطہ نہیں, اسلامی ماحول سے ان کا کوئی تعلق نہیں. آج ہمارے نوجوان اسلامی ماحول کو اپنانے سے غریز کرتے ہیں, اسلامی تہذیب سے دور بھاگتے ہیں, اسلامی ماحول میں رہنا پسند نہیں کرتے. آج ہمارے نوجوان ایسا لباس پہنتے ہیں جو اسلامی لباس نہیں ہوتا. آج ہمارے نوجوان ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے ان کے جسم کی فرنگی نظر آتی ہے. آج ہمارے نوجوان ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے وہ بالکل انگریز نظر آتے ہیں. آج ہمارے نوجوان ایسا لباس پہنتے جس سے وہ اسلام کے ستون نظر آتے گئے. آج ہمارے نوجوان ایسے کے لباس کے عادی ہو گئے ہیں جو مرد و زن کے درمیان مشترک ہو کر رہ گیا ہے. آج ہمارے نوجوان ایسی کے لباس کو پہننا ترقی سمجھتے گئے, ایسی کے لباس کو پہننا فخر محسوس کرتے گئے جس کو یہود و نصارہ کا لباس کہا جا سکتا ہے. آج ہمارے نوجوان بریانیت و فحشیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان غیر محرم عورتوں سے میل جول رکھنا مجھے نہیں سمجھتے. آج ہمارے نوجوان اسلامی اشعار کو اپنانا اپنی تعلیم سمجھنے گئے. آج ہمارے نوجوان روزانہ صبح اٹھ کر سنت رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی داڑھی کو صاف کرتے گئے, اپنی چہرے پہ اس طرح پھیر کر اپنی داڑھی کو صاف کر دیتے گئے, اپنی داڑھی کا سنبھالا کر دیتے گئے. داڑھی کے ساتھ ساتھ موچ کو بھی لوگ سننے دیتے گئے. تو شکل ایسی ہو جاتی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے عورت کا چہرہ گیا مرد کا, مشرک کا چہرہ گیا مسلم کا. آج ہمارے نوجوانوں کو ذرا بھی احساس نہیں کہ روزانہ داڑھی مڑا کر حرام کاری کا مرتکب ہوتے گئے. حضرات محترم داڑھی مڑانا بلا اتفاق حرام ہے, داڑھی مڑانا سخت گناہ ہے, داڑھی مڑانا اللہ اور رسول کو ناراض کرنا ہے, داڑھی مڑانا سنت رسول کو اپنے چہرے سے مٹانا ہے, داڑھی مڑانا غیر مردانگی کے خلاف ہے, داڑھی مڑانا شعائر اسلام کے خلاف ہے. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو ذرا بھی احساس نہیں, ذرا بھی اللہ اور رسول کا خوف نہیں کہ کل مرنے کے بعد اللہ اور رسول کو کیا جواب دیں گے. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے سچ کہا ہے, قلب میں سود نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. حضرات محترم آج ہم بہت جوش سے نعرہ لگاتے ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج ہم پرتاک انداز میں نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج ہم جوش بھری انداز میں نعرہ لگاتے ہیں اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, انبیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مخدوم سمنہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا ہم نے کبھی غور کیا, کبھی سوچا رسول کے دامن میں پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا غوث کے دامن میں پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا اولیاء کے دامن میں پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا مخدوم سمنہ کے دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول کے دامن میں پناہ لیتے ہیں وہ پابندی شریعت ہو جاتے ہیں. جو خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں ان کی زندگی کا ایک لمحہ ابتدائی شریعت میں گزرتا ہے. جو غوث اعظم کے دامن سے پناہ لیتے ہیں ان کی دنیا ان کی ٹھوکری میں ہوتی ہے
جو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں دنیا ان کے ٹکڑوں میں ہو جاتی ہے اور نو فرائض سنن کے پابند ہو جاتے ہیں. جب ابھی تک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو صدیق اکبر ہو گئے. ایک چور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو اقبال وقت ہو گئے. نظام الدین اولیاء نے خواجہ معین الدین کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو مخدوم جہاں ہو گئے. بات محترم آج ہمارے چہرے پہ تالی لگی اور ہم نعرہ لگاتے ہوئے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, انبیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ پیا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مخدوم سنگنا کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج ہم مسجد کی طرف جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور نعرہ لگاتے ہوئے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, انبیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج ہم سنتوں کو ترک کر کے بیٹھے گئے اور نعرہ لگاتے گئے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ پیا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, انبیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج ہم فرائض کو ترک کر کے بیٹھے گئے, آج ہم فرائض کو فراموش کر چکے ہیں اور نعرہ لگاتے گئے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مخدوم سنگنا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, انبیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مخدوم سنگنا کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حضرات محترم مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ ہمیں رسول کا دامن پکڑا بھی نہیں تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے. ہم نے غوث کا دامن تھما ہی نہیں تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے آتا ہے. ہم نے مخدوم سنگنا کا دامن پکڑا بھی نہیں تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے. ہم نے انبیاء کا دامن پکڑا بھی نہیں تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے آتا ہے. جو رسول کے دامن میں پناہ ہی لیتے گئے وہ نماز کے پابند ہو جاتے گئے. جس دن ہمارے ہاتھ میں رسول کا دامن آ گیا اس دن ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے. جس دن ہمارے ہاتھ میں خواجہ معین الدین چشتی سنگری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن آ گیا اس دن ہم سنتوں کو ترک کرنا دور کی بات ہم فرائی کی بندر کے کرنا چھوڑ دیں گے. جس دن ہمارے ہاتھ میں خواجہ پیا کا دامن آ گیا دنیا ہماری پگھروں میں ہوگی. جس دن ہمارے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن آ گیا اس دن دنیا ہمارے پگھروں میں ہوگی. کہ محمد سے وفا تیرے تو ہم دینے گئے, کہ محمد سے وفا تیرے تو ہم دینے گئے. یہ چاہے کیا چیز ہے لوگ بھی تیرے ہیں. حضرات محترم آج ہمارے سماج میں بسنے والے مسلمان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں, نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں, روزہ رکھنا ان پہ گرا گزرتا ہے, سنت رسول کے عمل پیرا ہونا مشکل سمجھتے ہیں. آج ہمارے نوجوان کوتاہی میں بہت لگ گئے ہیں نیک کاموں میں. حضرات محترم جلسہ و جلوس کی محفل کو منعقد کرنا بلا شبہ باعث اجر و ثواب ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نماز کی ادائیگی ہے. پیر و مرشد کی دسترسی کرنا ان کی خدمت کرنا بلا شبہ باعث اجر و ثواب ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نماز کی ادائیگی ہے. مقدس راتوں میں شب گشتی کر کے تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرنا بلا شبہ باعث اجر و ثواب ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نماز کی ادائیگی ہے. محرم کا جمعہ بگوانا اور سبیل لگوانا بلا شبہ باعث اجر و ثواب ہے, لیکن اس سے زیادہ فرض نماز کی ادائیگی ہے. لیکن آج ہم معاشرے کا جائزہ لیتے گئے, آج ہم سماج کا جائزہ لیتے گئے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے, تو ہمیں اندازہ یہ لگتا ہے کہ لوگ نیاز پارٹیوں پہ توجہ دیتے ہوئے لیکن نماز کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. لوگ مزاروں پہ حاضری دیتے ہوئے تو نظر آتے ہیں, لیکن وہی پہ بنی ہوئی مسجد میں 4 رکعت فرض نماز نہیں ادا کر سکتے. آج ہمارے نوجوان پیر و مرشد کی دسترسی کے لیے انہیں تو وقت ملتا ہے لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں. محرم کا اجرا پکوانا اور سبیل لگوانے میں ایسے آگے آتے گئے لیکن نماز کا وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے, نماز ادا نہیں ہو سکتی. مقدس راتوں میں شب گشتی تو کرتے گئے لیکن نماز فجر نہیں ادا کر سکتے. اے مسلمانوں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے, خواجہ معین الدین چشتی سنگری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے, تم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ بتا دو جن میں ان کی ایک نماز بھی چھوڑی ہے. تم خواجہ معین الدین چشتی سنگری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہ عمری کا ایک واقعہ بتا دو اس میں ان کی ایک نماز بھی قضا ہوئی ہو. امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زندگی کا ایک گوشے ایک لمحے کا مطالعہ کرو, بے شمار دین مصروفیات کے باوجود بھی فرض کو ترک کرنا دور کی بات, سنتوں کو ترک کے لیے ہوتی مجھے بتا دو. مجاہدین اسلام اللہ رب العزت کی راہ میں لڑتے ہوئے نماز کو قضا نہیں ہونے دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن کو کٹا دیا لیکن نماز کو قضا نہیں ہونے دی. اے مسلمانوں, اگر تم سنیت
کو بدنام ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو نیاز فاتحہ کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی اہتمام کرنا ہوگا، تیر مشقی دست پوسی کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی ادائیگی کرنی ہوگی، محرم کا جلا پکوانے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی ہوگی۔ اے مسلمانوں، مجھے اپنا لینے دیجیے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آپ سنی نہیں ہو سکتے، حضور لخمی نسیبنا سے بڑھ کر آپ سننے نہیں ہو سکتے، حضور خطیب البراغی حضور شیخ نظام الدین سے بڑھ کر آپ سننے نہیں ہو سکتے، حضور مجاہد اسلام سے بڑھ کر آپ سننے نہیں ہو سکتے، حضور مجاہد ملت سے بڑھ کر آپ سننے نہیں ہو سکتے، حضور وہابی ملت سے بڑھ کر آپ سننے نہیں ہو سکتے، حضور تابع شریعت سے بڑھ کر آپ سننے نہیں ہو سکتے، حضور شدید شریعت سے بڑھ کر آپ سننے نہیں ہو سکتے، حضور تاج شریعت سے بڑھ کر آپ سننے نہیں ہو سکتے، حضور مفتی اعظم ہند سے بڑھ کر آپ سننے نہیں ہو سکتے، امام عشق و محبت سے بڑھ کر آپ سننے نہیں ہو سکتے۔ اے مسلمانوں، اگر تم سنیت کو بدنام ہونے سے بچانا چاہتے ہو، سماج میں اپنی عزت چاہتے ہو، اپنے وقار کو اونچا فخر محسوس کرنا چاہتے ہو، اگر تم اتحاد و اتفاق اپنے آپس میں چاہتے ہو، اگر اطمینان و سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھو، سنت رسول کے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو، شریعت مصطفیٰ کے خلاف اپنے قدم کو نہ بڑھاؤ تو رب تبارک و تعالیٰ تم کے رحمت اور برکتوں کا نزول بھی کرے گا اور تمہارے کاموں میں برکت بھی عطا کرے گا اور تمہیں ہر بلا مصیبتوں سے محفوظ بھی رکھے گا اور تم کے رحمتوں کی برسات عطا کرے گا۔ حضرات محترم، اب میں اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اگر میرے کچھ بولنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہوئی ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں میری غلطی کو معاف عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔